ایک درگاہ جو درج اوقاف ہیں اس کے متولی نے بذریعہ ٹیلی فون ہم سے سوال کیا ہے کہ اس درگاہ کی کچھ اراضی حکومت کی جانب سے سڑک تعمیر کرنے کی غرض سے ایکوائر کی گئی ہے، تو ان کو جاننا یہ تھا کہ اس ایکویزیشن سے ملنے والے کمپنسیشن جس کو حکومت دیتی ہے معاوضے کے طور پر، اس کا حقدار کیا متولی ہے۔ تو ہم ان کو اس طرح جواب دیتے ہیں کہ وقف جائیداد جو ہے وہ اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے حق میں منتقل رہتی ہے، اور ایک مرتبہ وقف کی ہوئی جائیداد تا قیامت اس کے مالکانہ حقوق اللہ تعالیٰ کے حق میں ہی رہتے ہیں، اور یہ جو وقف جائیدادیں ہیں وہ ناقابل فروخت ہیں۔ لیکن اب جب کہ انسانی ضروریات کے لیے حکومت بذریعہ ایکویزیشن وقف جائیدادوں کو بھی حاصل کرنے کا حق یا اختیار حاصل کر لیا ہے قانون سازی کے ذریعے، اور اوقاف کی جائیدادوں کو بھی عام جائیدادوں کی طرح اگر ضرورت پڑنے پر ایکوائر کیا جا رہا ہے، اور پھر ایکویزیشن کا جو کمپنسیشن ہوتا ہے وہ حکومت قانون کے مطابق دیتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ کیا متولی اس کمپنسیشن کو لینے کا اختیار رکھتا ہے یا حقدار ہے؟ تو ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ متولی کی حیثیت جو ہوتی ہے درگاہ کے، وہ ایک مینیجر کی حیثیت ہوتی ہے جو درگاہ کا نظم و ضبط چلاتا ہے اور آمدنی و اخراجات پر نگرانی کرتا ہے، اور بہرحال آمدنی بھی اصول کرتا ہے اور اخراجات بھی کرتا ہے، اور درگاہ کے جو مینٹیننس ہے وہ بھی کرتا ہے، اور درگاہ کی تمام نگہداشت کی ذمہ داری متولی کی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر جو درگاہ کی زمین ہے اس کے مالکانہ حقوق اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، اور جب ایکویزیشن کی بات آتی ہے تو موجودہ دور میں وقف بورڈ کو اوقاف کی جائیداد کا کسٹوڈین مانا گیا ہے، اور وقف بورڈ ہی اوقاف کی جائیدادوں کا کسٹوڈین ہے۔ تو جب ایکویزیشن کیا جاتا ہے وقف جائیداد کا، تو اس کو حاصل کرنے کا اختیار بھی وقف بورڈ کو ہی ہوتا ہے، نہ کہ درگاہ کے متولی کو۔ درگاہ کے متولی کو کسی طرح کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ حکومت سے جو کمپنسیشن ملتا ہے اس کو وصول کرے اور اس کو استعمال کرے۔ اور پھر مزید ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ شرعی قوانین میں جو وقف کے تعلق سے ہیں اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ چند ناگزیر حالات میں اگر وقف کی زمین کو فروخت کر دیا جانا ضروری ہے اور فروخت کیا جاتا ہے، تو اس سے وصول ہونے والی جو رقم ہے، قیمت، تو اسی طرح کی دوسری جائیداد، متبادل جائیداد اس قیمت سے خریدی جائے اور اس کو وقف کیا جائے، کیونکہ منشاء وقت جو واقف کا ہوتا ہے، جو جس نے بھی اس جائیداد کو وقف کیا ہے اس کا منشاء وقت یہی ہے کہ اس کی جو جائیداد ہے تا قیامت تک اس کے منشاء کے مطابق استعمال ہوتے رہے اور بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتے رہے۔ تو جب ایسے ناگزیر حالات آ جاتے ہیں تو جائیداد اگر فروخت بھی کی جاتی ہے یا پھر حکومت کے ذریعے اگر ایکوائر بھی اگر کر دی گئی ہے، تو اس کو وصول کرنے کا اختیار وقف بورڈ کو حاصل ہوتا ہے، اور وقف بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قانون شریعت کے مطابق اس معاوضے سے اسی مقام پر
دستیاب جائیداد خریدے اور پھر اس کو وقف کرے، نہ کہ اس سے آنے والے معاوضے کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو یہی بتایا ہے کہ حکومت نے اگر وقف اراضی کو ایکوائر کر لیا ہے تو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں اونر کا نام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب یہ اراضی وقف ہے اور درج اوقاف ہے، گزٹ پبلیکیشن ہے، تو اونر کا جو کالم ہوتا ہے وہاں پر متعلقہ وقف بورڈ کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی وقف بورڈ کے حوالے کمپنسیشن کی رقم کی جاتی ہے۔ اور جب وقف بورڈ اس کمپنسیشن کو حاصل کرتا ہے تو خاص دھیان رکھنا چاہیے وقف بورڈ کو بھی کہ اسی مقام پر اسی نوید کی ملتی جلتی جائیداد متبادل کے طور پر خرید کر پھر سے درج اوقاف کر لیا جائے، نہ کہ اس معاوضے سے کسی اور مقصد کے لیے استعمال اگر کیا جاتا ہے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے اور خلاف شرع ہے۔